اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام بھائیوں اور بہنوں کو رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد حسب سابق ہم قرآن کی تفسیر کا پروگرام شروع کر رہے ہیں، لیکن اس دفعہ کچھ صورتوں کی بجائے کچھ مضامین کا انتخاب انشاءاللہ میں کروں گا، کہ ایسے مضامین جو بڑی اہمیت رکھتے ہیں، کہ جن کے ذریعے ہمارے بہت سارے عقائد اور تصورات جو ہیں ان کی اصلاح ہوگی اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی۔ تو سب سے پہلے آج میں جس موضوع کو میں نے منتخب کیا وہ ہے انسان کی تخلیق کا مقصد، یعنی انسان کی پیدائش سے ہم گویا کہ شروع کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تو عموماً ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن یہاں دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 30۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کیا تو اس زمین میں اس کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ انسان کی تخلیق کا جو منصوبہ بیان کیا تو وہ یہ تھا کہ میں اپنی کائنات کے ایک حصے یعنی زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کے کئی معنی ہیں، جن میں ایک معنی یہ ہے کہ جب کسی کی وفات کے بعد کوئی اس کا جانشین بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر آپ کے خلیفہ بنے، جانشین۔ ظاہر ہے کس چیز میں خلیفہ بنے؟ نبوت میں نہیں، حکومت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں تھیں، ایک اللہ کے آپ رسول تھے نبی، اور دوسری حیثیت تھی کہ آپ حکمران تھے۔ تو حکومت میں جانشین بنے حضرت ابوبکر، تو انہیں کہا گیا خلیفۃ رسول اللہ۔ پھر حضرت عمر جب آئے تو انہیں کہا گیا کہ خلیفۃ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے جانشین۔ پھر بعد میں امیر المومنین کہا جانے لگا سب خلفاء کو، حضرت عمر سے یہ چیز شروع ہوئی۔ تو ایک معنی یہ ہے، ظاہر یہ معنی تو نہیں ہو سکتا یہاں کہ اللہ تعالیٰ کا اس معنی میں کوئی جانشین نہیں ہو سکتا خلیفہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کوئی بادشاہ حکمران اپنی بادشاہت کے کسی حصے میں کسی کو اختیارات دیتا ہے کہ تم میری طرف سے دیے گئے اختیارات کو استعمال کرو، تمہیں آزادی ہے، جو کرنا چاہو کرو، جس طریقے سے یہاں اس صوبے میں حکومت چلانا چاہو چلاؤ، تمہیں عمل کی ہر چیز کی آزادی ہے۔ تو ظاہر ہے اس معنی میں انسان کو خلیفہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی زمین میں پیدا کر کے آزادی دے رہا تھا، اختیارات دے رہا تھا کہ اسے عمل کی آزادی ہے، جو عمل وہ کرنا چاہے کرے، جس راستے پہ وہ چلنا چاہے چلے۔ وہ ہے کہ اسے دونوں راستے بتا دیے جائیں گے، خیر اور شر کا راستہ، حق اور باطل کا، نیکی اور بدی کا، لیکن اسے آزادی ہوگی، جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے چلے، اس پہ کوئی جبر نہیں ہوگا۔ تو امتحان گویا کہ یہ ہوگا کہ انسان کو دونوں راستے بتا کر آزادی دے دی گئی ہے کہ وہ جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے چلے، اور پھر جس راستے پہ وہ چلے گا اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اگر خیر کے راستے پہ چلے گا تو پاس ہو جائے گا، جنت میں جائے گا، شر کے راستے پہ چلے گا تو ناکام ہو جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے راستے پہ چلے گا، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا تو
اس کا نتیجہ جنت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر کے شرک اور کفر کے راستے پہ چلے گا تو اس کی بھی آزادی ہے، لیکن اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ تو اسے آزادی دی جائے گی، جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے چلے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دی، خلیفہ کا لفظ ہی استعمال کر کے، اور اس کے بعد قرآن میں جگہ جگہ یہ بھی بتا دیا کہ کیوں انسان کو پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذات، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، لیبلوکم آزمائے، تمہیں امتحان لے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے، آزمائے، آزادی دے کر، اختیار دے کر آزمائے۔ اور یہ آگے پھر بتایا کہ یہ امتحان ہوگا کس طرح، اس کا ایک نمونہ آگے پھر آ رہا ہے۔ تو فرشتوں نے سمجھا کہ انسان کو بس پیدا کیا جا رہا ہے اور آزادی دی جا رہی ہے تو یہ فساد پھیلائے گا، تو اس معنی میں آزادی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ فساد پھیلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی اسے آزادی دے کر ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اس کی رہنمائی کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ تو وہ رہنمائی کا اہتمام کیا تھا کہ انبیاء بھیجے جائیں گے، رسول بھیجے جائیں گے، مسلسل شروع سے انسان کی رہنمائی ہوگی، اسے ایسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو ایک رہنمائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ انسان کی پروگرامنگ میں یہ چیز رکھ دی کہ وہ خیر اور شر کو پہچانتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ساری نسلوں کو نکالا، جو قیامت تک آنے والے ہیں، روحیں سب کو نکالا، اور انہوں نے ان کے اپنے اوپر گواہ بنا کر پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا بنی آدم سے، لیکن دنیا میں جب بھیجا تو یہ عہد یاد نہیں ہے۔ اب ہم میں سے کسی کو یاد ہو تو امتحان نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے اندر پروگرامنگ میں یہ عہد رکھ دیا گیا، عہد بندگی۔ ہر انسان پہچانتا ہے اپنے رب کو، معاشرہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، ورنہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ منصوبہ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے نام بتا دیے، پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ان ناموں کے بارے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو یہ نام کس کے تھے؟ یہ ان تمام انبیاء کے نام تھے جو آنے والے تھے۔ تو پہلے یہ نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بتائے، پھر وہ فرشتوں کے سامنے رکھے، بتائیں یہ کون ہے۔ اگر سچے ہو تو انسان فساد پھیلائے گا تو یہ نام کیا ہیں؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے خود ہمیں بتلایا، بے شک تو ہی جاننے والا اور دانا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ آپ ان ناموں کا بتائیں۔ حضرت آدم کو بتائے جا چکے تھے پہلے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ آدم انہیں فرشتوں کو ان ناموں کے بارے میں بتاؤ۔ جب آدم نے انہیں یعنی فرشتوں کو ان ناموں کا بتایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم چھپاتے ہو۔ تو یہ نام کس کے تھے؟ یہ ان تمام نبیوں کے رسولوں کے نام تھے جو بنی آدم کی رہنمائی کے لیے آنے والے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں انسان کو پیدا کر کے آزادی دے کے ایسے نہیں چھوڑ رہا، بلکہ اس کی رہنمائی کی جائے گی۔ تو اب وہ رہنمائی ہوگی ایک طرف انبیاء کی طرف سے، اور دوسری طرف جو گمراہ کرنے والے ہیں، جو شر کی طرف دعوت دینے والے ہیں، جو اللہ کی بغاوت کی طرف بلانے والے، انہیں بھی آزادی دی گئی۔ وہ بھی آگے دیکھیں کیسے ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
آدم کو پیدا کر کے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے تکبر کیا اور انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا. اور فرشتوں کا جب حکم ہوا تو جن پہلے موجود تھے تو گویا کہ وہ بھی شامل تھے کہ وہ انسان کے اس مرتبے کو تسلیم کریں جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، جس منصب پہ اللہ نے اس کو فائز کیا. تو یہ سجدہ اس معنی میں تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب مرکزی حکومت کسی صوبے میں کسی کو گورنر بنا کے بھیجتی ہے تو وہاں کی عسکری قیادت، سول انتظامیہ، پولیس، اس کے سب نمائندے آ کر سلوٹ کرتے ہیں، کچھ آ کے ملاقات کرتے ہیں، کچھ سلامی دیتے ہیں. تو یہ اس معنی میں تھا کہ گویا کہ فرشتے بھی تسلیم کریں کہ انسان کو جو منصب دیا گیا ہے وہ اس میں تعاون کریں گے اس کے ساتھ، اور جن بھی، باقی ساری کائنات بھی تسلیم کریں. تو ابلیس نے انکار کیا اور وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا. اب امتحان جو ہونا ہے دنیا میں، اس کی ٹریننگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور حوا کو ایک باغ میں رکھا. جنت باغ کو کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یہ سورہ اعراف میں ہے، آیت نمبر 12، کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، اس لیے میں بہتر ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے ذلیل ہو کر، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تو یہاں تکبر کرے اور تو ذلیل لوگوں میں سے نکل جاؤ. تو ابلیس نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون. اس نے کہا کہ میرے رب مجھے مہلت دے دے اس دن تک جس دن لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. قال انک من المنظرین. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں مہلت دے دی گئی. اور ساتھ ہی اس نے کیا کہا؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. اس نے کہا کہ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی تو نے سجدے کا حکم دیا اور میں نے سجدہ نہیں کیا اور میں گمراہ ہو گیا. یعنی نہ تو حکم دیتا اور نہ یہ مسئلہ بنتا. تو چونکہ تو نے سجدے کا حکم دیا اور میں نے نہیں کیا، میں گمراہ ہو گیا. تو اب میں ان کو، انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، گھات لگا کر تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، ان کو گمراہ کروں گا، تیرے سیدھے راستے پہ نہیں چلنے دوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اور پھر میں ان کے دائیں سے ان پہ حملہ آور ہوں گا، ان کے پیچھے سے، اور پھر میں ان پہ ان کے آگے سے حملہ آور ہوں گا، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو یہ چیلنج تھا ابلیس کا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی. چونکہ امتحان لینا تھا تو ابلیس کو مہلت دے دی. اب غور کریں کس چیز کی مہلت دی جا رہی ہے ابلیس کو؟ انسانوں کو گمراہ کرنے کی مہلت دی جا رہی ہے. وہ کہتا ہے میں انہیں گمراہ کروں گا، ان سے شرک کرواؤں گا، بغاوت کرواؤں گا، تیرے ناشکرے بناؤں گا انہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی، گمراہ کرنے کی مہلت دے دی. تو گویا کہ دنیا میں امتحان یہ ہے. ایک طرف وہ انبیاء کی لسٹ بتا دی کہ یہ آئیں گے رہنمائی کے لیے، وہ اللہ کے راستے کی طرف بلائیں گے، صراط مستقیم کی طرف، اور ابلیس کو مہلت دے دی کہ وہ صراط مستقیم پہ نہیں چلنے دے گا، صراط مستقیم پہ چلنے والوں کو گمراہ کرے گا. تو یہ ہے امتحان دنیا میں. ایک طرف انبیاء ہیں، ایک طرف ابلیس اور اس کے پیروکار ہیں. اور یہ امتحان ہے کہ اب انسان اپنی عقل سے کام لے کر، جو صلاحیتیں اس کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی دی ہے، اس سے کام لے کر وہ دیکھے کہ اس نے کس راستے پہ چلنا ہے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ لوگوں کو کہے گا الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. یا بنی آدم، کیا میں نے
تمہیں یہ سمجھانے دیا تھا، واضح نہیں کر دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کہ کیا اس نے تم میں سے ایک خلق کثیر کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ یعنی اصل چیز کیا ہے کہ انسان عقل سے کام لے کر پہچانے کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو یہاں ابلیس کو مہلت دے دی گئی کہ جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہو کرو، یعنی گمراہی پھیلانے کی اسے دعوت دے دی گئی، شرک کی طرف بلانے کی دعوت دے دی گئی، اسے بھی آزادی دے دی گئی اور انسان کو بھی آزادی دے دی گئی کہ وہ اگر اللہ کا انکار کرنا چاہتا ہے انکار کرے، شرک کرنا چاہتا ہے شرک کرے، نافرمانی کرنا چاہتا ہے نافرمانی کرے، لیکن نتائج اس کے نکلیں گے آخرت میں۔ ایک راستہ وہ ہے جو جنت کی طرف جائے گا، اللہ کی بندگی کا، اطاعت کا، فرمانبرداری کا راستہ، اور دوسرا ہے جو جہنم کی طرف جائے گا۔ اب انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے چلے، اور اس لیے اللہ کے انبیاء جو آئے وہ بشیر اور نذیر بن کے آئے، وہ ڈنڈے لے کے نہیں آئے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے، جبر کر کے زبردستی نیکی کے راستے پہ نہیں چلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی آئے بشیر بن کے، خوشخبری دینے والے ان کو جو صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، صراط مستقیم پہ، کہ ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے جنت ہے، اور جو دوسرے راستے پہ چل رہے ہیں ان کو خبردار کرنا ہے بس، وہاں بھی جبر نہیں ہے، ان کو بھی خبردار کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جب ابلیس کو بھی مہلت دے دی گئی تو باقاعدہ بڑا امتحان شروع ہونے سے پہلے ایک ٹیسٹ لیا گیا چھوٹا سا۔ تو آدم سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، آدم ہی سے حوا کو پیدا کیا۔ تو اب آدم اور حوا ہیں انسانیت کے ماں اور باپ، جن سے ساری آگے انسانی نسل چلنی ہے۔ ان دونوں کو پہلے ایک ٹیسٹ کے لیے چھوڑا گیا، ایک باغ میں رکھ دیا گیا جہاں خاص ان کی کیفیت تھی، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، اور تمام باغ کی ہر چیز کہا کہ جو پھل چاہو کھاؤ، بس ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ گویا کہ دنیا کے امتحان کی کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا میں ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے، ہر چیز کی اجازت ہے، تھوڑی سی چیزیں، ایک درخت ہے، چند چیزیں ہیں جو حرام کر دی گئی ہیں امتحان لینے کے لیے وہ بھی۔ تو اس مقصد کے لیے آدم اور حوا کو ایک ٹھہرایا گیا باغ میں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس باغ میں رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، بس اس درخت کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ تو اب شیطان ابلیس جس نے مہلت مانگی تھی، مجھے مہلت دی جائے کہ میں انسان کو گمراہ کر سکوں، آزادی اللہ نے دی گمراہ کرنے کی، تو اس نے کیا کیا؟ فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ اندازی کی تاکہ اللہ نے ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے جو چھپائی ہوئی تھی ان کو ظاہر کر دے اور اللہ کی نافرمانی کروائے ان سے۔ تو نافرمانی کس طرح کروائی یہ دیکھیں، یہ ہے شیطانی وار کس طرح ہوتا ہے، تاکہ پتہ چل جائے آدم اور حوا کو کہ شیطان ابلیس کا طریقہ کار کیا ہے، تمہارے دشمن کا۔ اس نے کس طریقے سے وار کیا؟ اس نے کہا وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پھل سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے۔ تو گویا کہ یہ درخت جو ہے اس کا پھل ایسا ہے کہ اسے کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ تو گویا کہ اس نے اس درخت کو خوشنما بنا کے پیش کیا کہ یہی تو اصل چیز ہے جس سے تمہیں روک دیا گیا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے قسمیں کھا کھا کر انہیں کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو ابلیس اور اس کے چیلے خیر خواہ بن کے آتے ہیں ہمیشہ۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور دھوکے سے وہ انہیں اپنے ڈھاپ پہ لے آیا جس میں لانا چاہتا تھا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جب انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کے سامنے ان کی شرمگاہیں کھل گئیں اور وہ درخت باغ کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔
وناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرہ، ان کے رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور میں نے تمہیں کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا تو فوراً احساس ہوا آدم اور حوا کو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ندامت، شرمندگی۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 37 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور اس کے ذریعے توبہ کی تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ توبہ کرنا چاہیے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھلائے، تو وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ یہاں دیکھیں سورہ اعراف میں قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور توبہ کے لیے کلمات بھی اللہ تعالیٰ نے خود سکھلائے۔ وہ کیا ہیں؟ سورہ اعراف میں قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ آدم اور حوا نے دونوں نے توبہ کی اور کہا کہ ہمارے پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پہ رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فتاب علیہ، سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ توبہ قبول کرنے کے بعد کہا قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، یہاں سے نکل جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تم نے زمین میں اب ٹھہرنا ہے، زمین میں تمہارے لیے ٹھکانا ہے اور ایک وقت تک تم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے لیے رکھا ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، سامان زندگی جو تمہیں دی ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے جاؤ، باغ اس سے نکلو، اور اب اصل امتحان تمہارا شروع ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ایک جو کنسیپٹ ہے کہ پھل کھایا تو سزا کے طور پہ اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، قرآن یہ نہیں کہہ رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آدم کی توبہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کی حیثیت سے بھیجا۔ آدم پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، تو اول روز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں رہنمائی وہ دی کہ تاکہ اپنی اولاد کو وہ صراط مستقیم پہ چلائیں۔ تو انسان دنیا میں سزا بھگتنے کے لیے نہیں آیا، یعنی پھل نہ کھاتے تو دنیا میں نہیں آتے، بلکہ پہلے دن سے منصوبہ ہی یہ تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو جنت میں جو داخل ہونا ہے وہ تو مستحق ہونے کے بعد ہے، وہ تو امتحان کے بعد ہوگا، جو امتحان میں پاس ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ پہلے دنیا میں امتحان دینا ہے، اور یہ امتحان بتا دیا کہ کیا ہے، سب کچھ دنیا میں تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے ہم نے ہر چیز پیدا کی ہے، تمہاری خدمت میں سب کچھ لگایا ہوا ہے، بس امتحان کے لیے اللہ نے کچھ چیزیں منع کر دی، ان کے قریب نہیں جانا، وہاں کنٹرول کرنا ہے اپنے اوپر، ان کے قریب نہیں جانا۔ یہ امتحان ہے، جیسے یہاں یہ چھوٹا سا ٹیسٹ لیا گیا نا، اسی طرح دنیا میں سارا امتحان ہے۔ اور دوسری طرف ابلیس کو اور ابلیس کے پیروکاروں کو، شیطانی قوتیں، ان کو آزادی دے دی گئی ہے، کس کی؟ انسان کو گمراہ کرنے کی۔ تو آج بعض لوگ مسلمان بڑے ڈر جاتے ہیں، وہ جی فلاں کو پکڑو، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو مار دو، یہ تو شرک کی دعوت دے رہا ہے، گمراہی کی دعوت دے رہا ہے۔ بھئی ابلیس سے بڑا شرک کی دعوت دینے والا کون ہے؟ ابلیس سے بڑا گمراہ کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود اسے آزادی دی ہے، کیونکہ اسے آزادی دی ہے تو انسان کا امتحان ہو سکتا ہے نا۔ ایک طرف انسان کو بیوقوف بنا کر، یہاں بیوقوف بنایا نا، اسی معنی میں ہے نا، پھسلایا اور بڑے دھوکہ دیا اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس طرح کر کے اس نے کہا کہ پھل کھائیں۔ تو
یہ طریقہ واردات ہے، وہ انسان کو بیوقوف بناتا ہے، خوشنما بناتا ہے، ساری چیزیں جو سامنے ہیں، اور گمراہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اسے اجازت دی ہے، اس نے کہا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، ان پہ حملہ آور ہوں گا ہر طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ٹھیک ہے کرو، اور اس نے کہا جی تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں جو تمہاری پیروی کریں گے میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ وارننگ دے دی، لیکن آزادی دے دی۔ تو انسان کو بھی آزادی دی گئی ہے کہ وہ جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے چلے، لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے۔ اور ابلیس کو بھی آزادی ہے گمراہ کرنے کی۔ اور اسی لیے دنیا میں بھی انسان جو کچھ کر رہے ہیں، بہت سے انسان جو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں، شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، شرک کی دعوت دیتے ہیں، شرک کی طرف بلاتے ہیں، تو ان کو بھی آزادی ہے۔ دوسری طرف انبیاء ہیں جن اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے، صراط مستقیم کی طرف بلانے والے، انبیاء کے راستے پہ چلنے والے جو ہیں وہ انبیاء کی دعوت دینے والے، صراط مستقیم کی طرف بلانے والے اللہ کے بندے ہیں۔ اور دوسری طرف شیطان اور شیطان کے پیروکار ہیں۔ اب امتحان یہ ہے کہ انسان اپنی ان عقلی صلاحیتوں سے کام لے کر، جو اللہ نے عقل اسے دی ہے، وہ خود دیکھے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اور وہ خود راستہ اختیار کرے، آزادی کے ساتھ اختیار کرے۔ اگر اس نے آزادی کے ساتھ نہیں کوئی راستہ اختیار کیا، زبردستی اختیار کر کسی راستے پر اسے چلایا گیا، تو اسے اس کے کوئی نمبر نہیں ملیں گے، وہ امتحان میں پاس یا فیل کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ مثلا ایک انسان کو اگر زبردستی کفر سے شرک سے روک دیا جاتا ہے، ڈنڈے سے اس کے سر پہ بندوق رکھ کر، اور اس لیے وہ شرک چھوڑتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو یہاں یہ نہیں ہوگا کہ وہ امتحان میں پاس ہو گیا جی، شرک اس نے چھوڑ دیا، کلمہ پڑھ دیا، نہیں، یہ زبردستی اس سے کروایا گیا کام، اس کو کوئی نمبر نہیں ملیں گے اسے۔ اسی طرح اگر انسان سے زبردستی شرک کروایا گیا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اسے موت کا دھمکی دے کر شرک کروایا گیا ہے یا کوئی اللہ کی نافرمانی کروائی گئی ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کے۔ تو یہاں ہر اس کام کے نمبر ملیں گے جو آپ نے آزادی سے کیا ہے۔ اصل چیز یہ ہے، انسان کو آزادی دنیا میں دی گئی ہے، آزادی دی گئی ہے کہ وہ جو دین اختیار کرنا چاہتا ہے کرے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لائے، جو کفر کرنا چاہتا ہے کفر کرے۔ یہ آزادی انسان کو دی گئی۔ تو یہ آزادی ضروری ہے امتحان کے لیے۔ جہاں یہ آزادی ختم ہوگی تو امتحان ڈسٹرب ہو جائے گا، امتحان نہیں پھر ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ڈنڈے سے نہیں کسی کو صراط مستقیم پہ چلایا جائے گا، اللہ کی بندگی کے راستے پہ ڈنڈے سے نہیں چلایا جائے گا۔ آزادی ہے، جو چلنا چاہتا ہے چلے، جو نہیں چلنا چاہتا نہ چلے، جو شیطان کی پیروی کرنا چاہتا ہے کرے، جو انبیاء کی پیروی کرنا چاہتا ہے کرے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دوسری طرف سے بھی کوئی جبر نہ ہو، شیطان اور شیطانی قوتوں کی طرف سے بھی کوئی جبر نہ ہو۔ انسان کو، ابلیس کو جو آزادی دی گئی ہے، وہ یہ نہیں کہ اسے کو اختیار دے دی گئی ہے کہ وہ طاقت استعمال کر سکتا ہے، کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، نہیں، صرف اسے دعوت دینے کی آزادی ہے، صرف اسے دعوت دینے کی آزادی۔ تو ابھی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں سورہ بقرہ کی اور سورہ اعراف کی، تو ان میں ایک حقیقت جو معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اول روز سے زمین میں آزادی اور اختیار دینے کے لیے پیدا کیا، زمین میں امتحان کے لیے پیدا کیا۔ تو لہذا ہمارے ہاں جو یہ ایک تصور ہے کہ آدم نے پھل کھایا اور اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ زمین میں بھیج دیا، تو یہ بالکل غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھل کھانا جو ہے اس کی سزا کے طور پہ نہیں دنیا میں بھیجا، اور جنت سے نہیں نکالا، وہ جنت جس میں جانا ہے امتحان کے بعد، مرنے کے بعد، اٹھائے جانے کے بعد، جب فیصلہ ہونا ہے اس کے بعد کوئی جنت میں جائے گا اور جہنم میں جائے گا۔
تو یہاں جس کا ذکر ہے یہ وہ جنت نہیں ہے. جنت تو کہتے ہیں کہ باغ کو، اس جنت میں اعمال کی بنیاد پہ انسان جائے گا. جو پاس ہوگا وہ جائے گا، جو فیل ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. تو ہمارے ہاں جو یہ تصور ہے کہ سزا کے طور پہ بھیجے گا، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. بدقسمتی سے یہ مسلمانوں کے اندر پھیل گیا. جی آدم کو، انسان کو سزا کے طور پہ دنیا میں بھیج دیا گیا. تو اب سزا کے طور پہ اگر بھیجا گیا ہے تو پھر تو بالکل زندگی کا سارا معاملہ، نقطہ نظر ہی بالکل الگ ہو جاتا ہے. اگر ہم یہ مانیں کہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو ایک یہ راستہ ہے، اور اگر یہ کہیں کہ سزا کے طور پہ پیدا کیا تو یہ بالکل اس طرف دوسری طرف چلا جاتا ہے، اور یہ اس طرف چلا جاتا ہے. تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے ان کے عقیدے کے مطابق سزا کے طور پہ بھیجا ہے، تو جتنی زیادہ سے زیادہ سزا اپنے آپ کو دیں نا تو اللہ راضی ہوتا ہے. تو اس لیے ان کے ہاں سب سے بڑی نیکی کیا ہے کہ دنیا کی کسی چیز سے آپ فائدہ نہ اٹھائیں، دنیا کی کسی نعمت سے فائدہ نہ اٹھائیں. آپ شادی نہ کریں، آپ اچھا لباس نہ پہنیں، جنگلوں میں رہیں، پہاڑوں میں رہیں اور اچھا لباس نہ پہنیں، گندے رہیں، نہائیں نہیں. تو سزا اپنے آپ کو دیں. جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں تو پڑے رہنے دیں، علاج نہ کریں تو کہ سزا مل رہی ہے اپنے آپ کو. تو جتنی آپ سزا دیں گے اتنا اللہ راضی ہوگا. تو اس لیے ان کے ولیوں کے آپ قصے پڑھیں تو جتنی کوئی زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے وہ ان کے ہاں سب بڑے سے بڑا ولی ہے. تو ہمارے ہاں جب یہ تصور آیا کہ انسان کو دنیا میں سزا کے طور پہ بھیجا گیا ہے تو ہمارے ہاں بھی اسی طرح کا تصور آ گیا. جو کہیں گندا بیٹھا ہوا ہے اس کو ولی بنا لیا، جس کی عقل نہیں ہے اس کو ولی بنا لیا، اور جو شادی نہیں کی تو سب سے بڑا بزرگ ہے جی، اس نے تو شادی نہیں کی. تو یہ تصور عیسائیوں کے یہاں سے آیا. قرآن واضح طور پہ بتا رہا ہے، اور جو اللہ کے انبیاء کی دعوت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو امتحان کے لیے اللہ نے دنیا میں پیدا کیا، اور اس امتحان کے لیے اسے خیر و شر میں تمیز کی صلاحیتیں دیں، اسے عقل دی، اور اس کے بعد انبیاء بھی بھیجے جو اس کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں. اور اسے پھر آزادی دی گئی کہ وہ جس راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے کرے. ایمان کی اجازت بھی دی کہ جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لائے، جو کفر کرنا چاہتا ہے کفر کرے. تو یہ ہے اصل امتحان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا. اور پھر اسی امتحان کا نتیجہ نکلے گا کہ جو صراط مستقیم پہ چلا آزادی کے ساتھ اس کے لیے جنت ہے، اور جو صراط مستقیم سے ہٹ کے چلا شیطان کے راستے پہ اس کے لیے جہنم ہے. لیکن آزادی یہاں بھی ضروری ہے اور یہاں بھی ضروری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.